السلام علیکم دوستو، آج ہم شروع کر رہے ہیں اسلامی فوجوں کی مصر کی طرف پیش قدمی۔ یہ ہمارا پہلا ایپیسوڈ ہے، تو انشاءاللہ آپ کو بھی مزہ آئے گا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احنف بن قیس، نعیم بن مقرن، ان کے بھائی سوید اور عبداللہ بن عتبان جیسے نامور اور مرد آزما سپہ سالاران اسلام کی قیادت میں اسلامی لشکر کی تلواریں ایران کی فضاؤں میں لہرا رہی تھیں، اور ادھر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اپنی فوج کے لیے مصر میں پیش قدمی فرما رہے تھے، شہر پر شہر فتح کر رہے تھے اور حکومت کے تخت الٹ کے رومیوں کو وہاں سے نکال رہے تھے۔ حضرت عمرو بن عاص نے مصر کی طرف پہلا قدم ماہ ذی الحج 18 ہجری میں اٹھایا اور سرزمین مصر میں پہلا قدم سن 19 ہجری کے اوائل میں رکھا۔ اس کے بعد مصریوں اور رومیوں سے لڑتے ہوئے آگے بڑھے۔ اول تو انہوں نے احتیاط برتی، لیکن جب خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی امدادی فوجیں ان کے پاس پہنچ گئیں تو رفتار تیز کر دی اور فتح و نصرت ان کے رکاب میں چلنے لگی۔ حضرت عمرو بن عاص مصر کی طرف حضرت عمر بن خطاب کے حکم سے روانہ ہوئے تھے، لیکن یہ حکم حضرت عمر نے بڑی سوچ و بچار اور طویل پس و پیش کے بعد دیا تھا۔ ایک متواتر روایت میں ہے کہ ابن عاص رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین کو مصر کے حملے کی طرف اس وقت توجہ دلائی تھی جب بیت المقدس نے مسلمانوں کے لیے اپنے دروازے کھول دیے تھے، اور حضرت عمر سن 16 میں اس کے باشندوں سے صلح فرما چکے تھے۔ شاید اس دن حضرت عمرو بن عاص نے اپنی گفتگو میں رومی سپہ سالار اطرابون کا بھی ذکر کیا تھا کہ وہ رومی افواج کو لے کر فلسطین سے وادی نیل میں چلا گیا ہے، اس لیے اس سے پہلے کہ اس سے ایک سرسبز و شاداب ملک میں مورچہ بند ہونے کی مہلت ملے، وہ اس کے مستحکم قلعوں اور قلعے کے ذخیروں میں مدافعت اور مقاومت کے وسائل و اسباب پا سکے، جو ہرقل کے دل سے شکست اور مقدس شہر سے فرار کی ذلت کے احساس کو مٹا دیں۔ اس کا تعاقب بہتر ہے اور ضروری ہے۔ شاید اسی طرح اپنی گفتگو میں انہوں نے مصر کی ان بے شمار نعمتوں کی بھی تصویر کھینچی تھی جس کا بیشتر حصہ رومی غصب کر جاتے تھے، اور مصریوں کو ان میں صرف اتنا ہی ملتا تھا کہ وہ زرخیز زمین کو بونے جوتنے کی قوت حاصل کر سکیں۔ شاید یہ باتیں انہوں نے خلیفۃ المسلمین کے سامنے بار بار دہرائی تھیں اور انہیں تقویت پہنچانے، ان میں وزن پیدا کرنے کے لیے یہ بھی کہا تھا کہ مصری عوام سے رومی افسروں کا سلوک تقریباً ویسا ہی ہے جیسا عراقی عوام سے ایرانی حکام کا ہے، اور مذہبی نزاع نے ساحل نیل پر مصریوں کے جذبات اور کینہ و غضب کو اتنا بڑھا دیا ہے کہ وہ بغاوت و سرکشی کی طرف نہ جانے کے باوجود حاکموں کے لیے حمایت کا کوئی جوش اپنے اندر نہیں پاتے، اور یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو اس شاداب وادی میں مسلمانوں کے لیے فتح و نصرت کی ضمانت بن سکتی ہیں۔ پھر اگر اس میں وہ اثر بھی شامل کر لیا جائے جو اس زمانے میں لوگوں کے دلوں پر قائم ہے کہ مسلمان بے پناہ قوت کے مالک ہیں اور اللہ ان کے ساتھ ہے، اس لیے ان پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، تو مصر پر حملہ کرنے اور وہاں اسلامی پرچم گاڑ دینے میں تکلف و تردد کا کوئی محل باقی نہیں رہ جاتا۔ اس کے علاوہ مصر میں دولت و ثروت کے بے شمار خزانے ہیں جو مسلمانوں کو دینوی نعمتوں سے اس طرح نواز سکتے ہیں جس طرح جہاد فی سبیل اللہ میں شہادت طلبی انہیں اخروی نعمتوں سے بہریاب کر سکتی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے یہ اور اسی قسم کی باتیں بار بار سنی اور غور سے سنی، پھر ان کے متعلق بہت کچھ سوچتے بھی رہے، اس لیے کہ جس کسی میں مصر پر حملہ کرنے کی طاقت ہو، اس کے لیے مصر پر حملہ کرنے کا خیال فی نفسہ بڑی دلکشی رکھتا تھا، بھلا عراق و شام کی ثروت و سرسبزی کو مصر کی ثروت و سرسبزی سے کیا واسطہ؟ دنیا کا کون سا خطہ ہے جس کی تاریخ مصر کی تاریخ سے زیادہ دامن دار ہو، یا مشرق کے دونوں حصوں میں وہ کون سے آثار ہیں جو عظمت و جلال کے پیش نظر مصر کے آثار سے آنکھ ملا سکیں؟ لیکن مصر کے متعلق حضرت عمر
عنہ سے جب بھی کوئی بات کہی جاتی وہ سوچ میں پڑ جاتے، چنانچہ انہوں نے ابن عاص رضی اللہ عنہ کو مصر پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دی، اور جب 2 برس بعد حملے کی اجازت ملی بھی تو مدینہ میں کبار صحابہ کی ایک جماعت نے اسے ناپسند کیا اور اس کی بد انجامی کے خوف سے چاہا کہ یہ حکم واپس لے لیا جائے، ابن عاص رضی اللہ عنہ کو آگے بڑھنے سے روک دیا جائے۔ حضرت عمر کو آخر اتنا تردد کیوں تھا؟ اس کے بہت سے اسباب تھے، جن میں پہلا سبب یہ تھا کہ سن 17 کے اواخر تک فتوحات کے باب میں ان کی سیاست خالصتاً عربی سیاست تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ عراق و شام کو جزیرۃ العرب میں شامل کر لینے کے بعد ان کی سرحدوں سے آگے قدم رکھا جائے۔ ان دونوں ملکوں کو بھی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جزیرہ نما عرب میں اس لیے شامل کرنا چاہتے تھے کہ وہ عربی قبائل جو ترک وطن کر کے لخیمیوں اور غسانیوں کے زیر سایہ آباد ہو گئے تھے، کسرا و قیصر کے اثر و نفوذ کا جوا کندھوں سے اتار کر وہاں عربی حکومت قائم کر لیں۔ اور سچ بھی یہ ہے کہ اس ملک کو صرف عربوں ہی کے لیے ہونا چاہیے تھا، جہاں وہ آزاد اور صاحب اقتدار ہوں، تاکہ عربی قوم ایک ایسی وحدت میں منسلک ہو جائے جس کا ایک سرا خلیج عدن اور بحر ہند میں ہو اور دوسرا سرا شمالی جانب صحرائے سماوا کے انتہائی کنارے پر۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو عراق کے میدانوں سے گزر کر جبل فارس کی طرف بڑھنے کی اجازت نہیں دی تھی، اور خواہش ظاہر کی تھی کہ سواد اور جبل فارس کے درمیان آگ کی ایک دیوار ہوتی کہ نہ ایرانی ادھر آ سکتے اور نہ مسلمان ادھر جا سکتے۔ وہ پوری قوت سے اپنی سیاست پر کاربند رہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کے لیے ہرمزان سے لڑنا ناگزیر ہو گیا۔ اس کے بعد جب ایرانیوں نے نہاون میں اپنی قوت جمع کی اور اللہ نے مسلمانوں کو ان پر فتح یاب فرمایا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلامی فوجوں کو پورے ایران میں پھیل جانے کا حکم دے دیا کہ یزد گرد کو وہاں سے نکال دیا جائے اور تمام باغیانہ قوتوں کا خاتمہ کر دیا جائے۔ فتح مصر کے سلسلے میں حضرت عمر کے پس و پیش کا دوسرا سبب یہ تھا کہ سن 16 کے اخیر تک پورا شام مسلمانوں کے زیر اقتدار نہیں آیا تھا، اس کے شمال میں ہنوز مقابلہ جاری تھا اور وہاں مسلمانوں کے قدم ابھی تک نہیں جمے تھے۔ آخرکار یہ مہم حضرت ابو عبید بن الجراح اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے سپرد کی گئی، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب ہرقل نے اپنی فوجیں سمندر کے راستے اسکندریہ سے انطاکیہ بھیجی تھیں اور اہل جزیرہ رومیوں کی مدد کو آئے تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور رومیوں نے اہل جزیرہ سمیت راہ فرار اختیار کی۔ اس کے علاوہ کیساریہ نے جو سمندر کے کنارے ایک بہت محفوظ و مستحکم مقام پر واقع تھا، اس وقت تک ہتھیار نہیں ڈالے تھے اور وہ مسلمانوں کے فلسطینی مرکز کے لیے ایک مستقل خطرہ بنا ہوا تھا۔ الآخر حضرت معاویہ بن ابی سفیان نے اسے بھی فتح کر لیا۔ اس صورت میں کہ سن 17 کے اواخر تک شام و فلسطین کی کیفیت یہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے ممکن نہ تھا کہ وہ مصر میں رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے اپنی فوجیں شام سے مصر بھیج دیں۔ تو کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ جب اللہ پاک شام فتح کرا دے گا، اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس جنگ کے لیے قدم اٹھائیں گے؟ اس میں تردد تھا، اور حضرت عثمان بن عفان اور ان کے علاوہ مدینہ کے دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہ ان کے اس تردد میں اور اضافہ کر رہے تھے۔ جب پورا شام فتح ہو گیا تو ایک نیا سبب پیش آ گیا جس نے حضرت عمر کو اس تردد سے نہ نکلنے دیا۔ جزیرہ نما عرب میں قحط پڑ گیا اور بہت سے آدمی اس میں ہلاک ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر قحط کے دفعے میں لگ گئے، اور مصر میں رومیوں پر حملہ کرنے کے متعلق سوچ بھی کیسے سکتے تھے، جبکہ جزیرۃ العرب میں لوگ بھوکوں مر رہے تھے اور روم یا ایران میں لڑنے والی کوئی اسلامی فوج ان کے مدد کو نہ پہنچ سکتی تھی۔ ابھی قحط کی یہ مصیبت پوری طرح دور نہ ہوئی تھی کہ فلسطین کے ایک شہر امواس میں طاعون پھوٹ پڑا اور پھیلتا پھیلتا شام اور بصرہ تک پہنچ گیا۔ حضرت عمر اور دوسرے تمام مسلمان اس بلائے ناگہانی سے بے اوسان ہو گئے، یہاں تک کہ
عراق و شام میں بغاوت کے اندیشے نے انہیں ڈرا دیا اور یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ ایرانی اور رومی کہیں پلٹ کر مسلمانوں پر حملہ نہ کر دیں اور مفتوحہ علاقے ان کے قبضے سے نہ نکل جائیں۔ بالکل فطری تھا کہ قحط اور طاعون کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ سب کچھ بھول جاتے جو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے مصر کے متعلق ان سے کہا تھا، اور اس پر حملہ کرنے کا خیال سرے سے ان کے دل میں آتا ہی نہیں۔ ان واقعات کے دوران میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے مکمل خاموشی اختیار کر لی اور حضرت عمر سے مصر پر حملے کے متعلق کوئی بات نہ کہی، لیکن اس کے باوجود یہ خواہش ان کے دل میں برابر چٹکیاں لیتی رہی کہ فرصت کے لمحات میں وہ امیر المومنین کو اس عظیم الشان فتح کا یقین دلا دیں۔ چنانچہ جزیرہ نما عرب میں جب عام زندگی بحال ہو گئی اور شام میں وبا کا کوئی اثر باقی نہ رہا تو حضرت عمر وہاں کے حالات کی درستگی اور فوجوں کے از سر نو تنظیم کے لیے شام تشریف لے گئے۔ جابیہ میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ان سے ملے اور ان کے ساتھ شام کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ابن عاص نے پھر فتح مصر کا ذکر چھیڑا اور چند ایسی دلیلیں پیش کیں جو نئی اور ان کے خیال میں خلیفۃ المسلمین کا تذبذب دور کر دینے کے لیے کافی تھیں۔ انہوں نے کہا، اگر قحط اور طاعون کی ہلاکت آفرینیوں کے بعد مسلمانوں نے مخص مفتوحہ ممالک پر قناعت کر لی تو ان کے دشمن یہ سمجھیں گے کہ وہ کمزوری کا شکار ہو گئے ہیں اور یہ گمان انہیں حملے پر اکسائے گا۔ پھر یہ اطرابون جو مصر میں اپنی فوجیں جمع کر کے لڑائی کے لیے کیل کانٹے سے لیس ہوا بیٹھا ہے، جب لڑنے کے لیے کسی کو نہ پائے گا تو اپنی فوجیں لے کر مسلمانوں پر حملہ کرنے فلسطین کی طرف بڑھے گا۔ ایسی صورت میں کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ مسلمان اس کے امن قدیے میں اچانک اس پر ٹوٹ پڑیں؟ اس لیے کہ حملہ مدافعت کا بہترین ذریعہ ہے۔ جس وقت عرب کی قوتیں مصر پر حملے کے لیے بڑھیں گی، رومیوں کو یقین ہو جائے گا کہ ان کی طاقت پہلے کی طرح آج بھی غیر معمولی ہے اور وہ خوف زدہ ہو کر مدافعانہ موقف اختیار کر لیں گے۔ اس طرح شام ان کے جوابی حملے سے محفوظ ہو جائے گا۔ پھر ہرقل سمندر کے راستے مصر سے اپنی فوجیں انطاکیہ یا کسی اور جگہ کیسے بھیج سکے گا، جبکہ مسلمان خود مصر میں اس سے برسر پیکار ہوں گے؟ اور اگر اللہ نے کسی دن مسلمانوں کو مصر فتح کرا دیا، انہیں اس کا وارث بنا دیا، اس پر ابن عاص کا ایمان تھا، تو یہ ایک ایسی کامیابی ہوگی جس کے سامنے ہر کامیابی پھیکی پڑ جائے گی۔ لیکن اگر قوتیں برابر رہیں اور رومیوں نے صلح چاہی تو مسلمان شام، جزیرۃ العراق اور ان تمام علاقوں میں جو اس سے پہلے امیر المومنین کی تلواروں نے فتح کیے ہیں، رومیوں کی طرف سے محفوظ و مامون ہو جائیں گے۔ مصر میں مسلمانوں کی شکست کھانے کا اول تو کوئی اندیشہ ہی نہیں ہے، اور بالفرض محال انہیں شکست ہو بھی گئی تو وہ اتنی خطرناک بہرحال نہ ہوگی کہ قیصر کی سلطنت کا جو حصہ مسلمانوں نے فتح کر لیا ہے وہ ان کے ہاتھ سے نکل جائے، اس لیے کہ شام کے مختلف گوشوں میں پھیلی ہوئی اسلامی فوجیں اس کے تحفظ و استحکام کی ضامن ہے۔ پھر وہاں کے عرب باشندے اپنے ہم نسل بھائیوں کے ساتھ مل کر اس کی مدافعت کے لیے ہر وقت سینہ سپر ہیں، اور غیر عرب اپنے تئیں اس لیے مسرور و مطمئن پاتے ہیں کہ مسلمانوں کے فرما روائی رومیوں کی فرما روائی سے بہتر ہے، اور وہ سابقہ حکمرانوں کے مقابلے میں ان پر زیادہ عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرتے ہیں۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملیں گے ایک اگلی ویڈیو میں۔